حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب، ابھی حکومت بنے ابھی کچھ ہفتے ہی ہوئے، 2 مہینے بھی میرا خیال ہے مشکل سے ہی ہوئے ہیں کہ اتحادیوں کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے شکوے شکایت بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ ہم نے سنائے بھی ہیں۔ تو آپ کی جماعت کے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں، یہ ناراضگی جو ہے یہ سندھ کی حد تک ہے یا پھر مرکز میں بھی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کو پیپلز پارٹی سے واقعی شکایت ہے۔ ہم اسف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی، ان کی پارٹی کی، ان کی جمہوری جدوجہد کی ہم احترام کرتے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام بذات خود ایک جمہوری پارلیمانی پارٹی ہے جو آئین پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے، جن کا ایک جمہوری جدوجہد کے حوالے سے ایک تاریخ اور ایک تسلسل ہے۔ لہٰذا یہ شکایت بالکل ایک حقیقت ہے، بجائے کہ سندھ کی الیکشن گزشتہ جب ہوئی ابھی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، اس میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ اس میں سرکاری مشینری سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 15 سال سے، اور آج بھی ان کی حکومت ہے۔ ان کی وزراء نے سرکاری مشینری کو، سرکاری وسائل کو بے دریغ استعمال کیا، اور ہمارے پولنگ میں جو ہمارے ایجنٹس ہیں پولنگ اسٹیشنوں میں اور سرکاری عملہ ہے، ایسے بہت سے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں سے عملہ بھی اغوا کیا گیا اور ہمارے پارٹی کے ایجنٹس بھی وہاں سے اغوا کیے گئے، ٹپے لگائے گئے، تشدد کیا گیا، مار پیٹ پڑی ہمارے کارکنوں کو، اور 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں پولنگ اسٹیشنوں پہ ایسا ہوا ہے، ہزاروں پہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ شکایت جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جو ہماری قیادت اور ذمہ دار ہیں، انہوں نے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بحیثیت پی ڈی ایم کے سربراہ، بحیثیت امیر جمعیت علماء اسلام ان کے نوٹس میں لا چکے ہیں۔ اب مرکز پر اس صورتحال کا جو سندھ میں الیکشن ہوئی، ان تمام خدشات، تحفظات، ناراضگی، ان دھمکیوں، مار پیٹ کا مرکزی حکومت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ فیصلہ ہماری مرکزی قیادت کرے گی۔ حافظ صاحب، جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے لہجے سے بھی لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ تحفظات ہیں، شکوے اور گلے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں آپ کے۔ اچھا یہ کہیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے آپ ترجمان بھی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے ان تمام جماعتوں کو ملانے میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھانے میں، لیکن جب سے حکومت بنی ہے مولانا صاحب ایکٹیو نہیں ہیں اس طریقے سے، تو کیا اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں مولانا صاحب جو انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ خزاں کو بس جانا چاہیے، بہار آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے؟ اس پی ڈی ایم کو آپ کے سوال کے مطابق متحد رکھنا، برقرار رکھنا، یہاں تک کہ عمران رجیم کو کرسی سے ہٹا دیا، نکال دیا، کوئی امریکی کی سازش نہیں تھی۔ یہ پوری سازش مولانا صاحب کی قیادت میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے بشمول ان جماعتوں کی جو پی ڈی ایم میں شامل تھی، یہ منصوبہ، یہ حکمت عملی ان پارٹیوں کی تھی، جس سے قوم اور پاکستان اس مصیبت سے، اس مہلک بیماری سے جان چھوٹ گئی۔ اب مولانا صاحب پس منظر میں نہیں گئے۔ جمعیت علماء اسلام آج بھی مرکز میں کوalition کا حصہ ہے، کوalition حکومت کا بھرپور مؤثر کردار ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ جو بھی ایسی قومی ایشو آئے گی جس میں مولانا صاحب کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، تو آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے مولانا صاحب پاکستان کی بچاؤ، قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے سب سے پہلے قیادت کا کردار، ایک سپہ سالار کا کردار سیاسی اور جمہوری میدان میں جسے گزشتہ 4 سال میں مولانا نے ادا کیا، آگے بھی وہی کردار مولانا ادا کریں گے۔ لہٰذا مولانا پس منظر میں نہیں ہے، مولانا آج بھی اسکرین پر ہے اور آج بھی گراؤنڈ پر ہے، اور مولانا آج بھی کپتان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، اب اس طرح کی اتحادی حکومت ہو تو یہ تو ہوتا ہی ہے، چھوٹی پارٹیاں شکایت کرتی ہیں اور پھر آج جو ہے مسائل حل ہو جائیں تو نئے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، مطلب یہ چلتا رہتا ہے سین۔ تو بہتر حل یہ نہیں، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہی کروا لیں، پھر جو اکثریت میں آ جائے گا وہ کھل کر حکومت کرے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ 13 پارٹیوں پر مشتمل ایک کوalition حکومت ہے، اس میں بڑی پارٹیاں بھی ہیں اور چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں۔ لارجسٹ پارٹیاں اس میں 3 ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تیسری نمبر پر جمعیت علماء اسلام۔ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے ایوان میں، پارلیمنٹ میں، اور یہ بھی آپ کی بات ایک حقیقت ہے کہ پارٹیوں کی شکایات ہوتی ہیں،
एक घर में 5 भाई है, लेकिन उन 5 भाइयों की भी एक दूसरे से शिकायत है, लेकिन शिकायत के इजाले के लिए हल भी अल्लाह ने भेजा है। जब पूरी कौम, पूरी रियासत और मुल्क की बात होती है तो छोटे छोटे शिकायत का इजाला भी कौमी क़यादत कर सकते हैं और उसमें हल करने की सलाहियत भी मौजूद है। तो लिहाजा इन शिकायत की वजह से हम पाकिस्तान को और पूरी कौम को और उनकी तरक्की को, उनकी खुशहाली को, इस्तेहकाम को इन शिकायत की नज़र नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। JUIFA के रहनुमा और PDM तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला हमारे साथ थे। अपने गिले शिकवों का इज़हार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है तो हम उसको आगे लेकर चलाएंगे और शिकवे शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे।